أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلكم خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان تمام کی تمام چیزوں کو جو آسمانوں میں ہیں اور ان تمام کی تمام مخلوقات کو جو زمینوں میں ہیں. ما یکون من نجوی ثلاثۃ، تم تین لوگ آپس میں بیٹھ کر چھپ کر سرگوشی نہیں کرتے مگر چوتھا وہ ہوتا ہے، اور تم چار لوگ بیٹھ کر باتیں نہیں کرتے مگر پانچواں اللہ ہوتا ہے. الا هو سادسهم، پانچ لوگ نہیں کرتے مگر چھٹا اللہ ہے. اور نہ اس سے کم نہ زیادہ، تم جہاں بھی بیٹھ کر بات کرو وہ تمہارے ساتھ موجود ہے، تمہاری ہر ایک ایک بات سے واقف ہے. ثم ينبئهم، پھر تمہیں وہ بتا دیں گے قیامت کے دن کہ تم لوگوں نے اپنی باتوں میں سرگوشیوں میں کیا کیا بات کی تھی. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. الم تر الی الذین نہوا، آپ نے نہیں دیکھا کہ جن لوگوں کو سرگوشی کرنے سے منع کیا گیا کہ تم برائی کی سرگوشی نہ کیا کرو، پھر وہ
انہی چیزوں کو کرتے ہیں جن سے منع کیا گیا. یعودون کا معنی لوٹ آتے ہیں انہی چیزوں کی طرف جن سے ان کو روکا گیا. وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ اور بیٹھ کر ایک دوسرے کے خلاف غیبتیں چغلیاں یعنی گناہ اور حد سے تجاوز کرنے کے ساتھ سرگوشیاں کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی سرگوشی کرتے ہیں. اور جب وہ آپ کی مجلس میں آتے ہیں تو وہ آپ کو ایسی چیز کے ساتھ سلام کرتے ہیں جس چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام نہیں کیا. اور وہ اپنے جی میں یہ بات بھی کہتے ہیں لولا یعذبون اللہ، اگر ہماری باتیں اتنی بری ہیں تو اللہ ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل کرتا. تو آپ ان سے کہہ دیں حسبہم جہنم، ضرور ان پر عذاب آئے گا، ان کے لیے جہنم کی آگ کافی ہے. یصلونہا، جس کے اندر وہ داخل ہوں گے، اور وہ جہنم برا ٹھکانہ ہے. اے ایمان والو، جب آپس میں بیٹھ کر تم باتیں کرو، سرگوشی کرو، سرگوشی کرتے ہیں باہمی گفتگو کرنا. فلا تتناجوا بالاسم والعدوان، بس اتنا خیال ضرور کیا کرو کہ سرگوشی کرتے ہوئے گناہ اور حد سے تجاوز کرنے کی سرگوشی نہ کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہاری اس مجلس میں نافرمانی نہ ہو، بلکہ تمہاری سرگوشیاں تو بالبر، نیکی اور تقوی کی ہوں. نیکی کے ساتھ بات چیت کرو، تقوی کے ساتھ بات چیت کرو. اللہ سے ڈر جاؤ کہ تم اللہ کی طرف ایک دن جمع کیے جاؤ گے. یاد رکھنا کہ تمہاری سرگوشیاں جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہیں تاکہ وہ ایمان والوں کو پریشان کر دے، جبکہ وہ ایمان والوں کا کسی چیز میں نقصان کرنے والا نہیں ہے. الا باذن اللہ، جو خدا کی اجازت سے ہوگا وہی ہوتا ہے. ایمان والوں کو چاہیے کہ کفار مکہ اور یہود اور منافقین کی آپس کے اندر مجلسوں میں جو باتیں ہوتی ہیں ان کو ہوتا دیکھ کر پریشان نہ ہو، بلکہ اللہ پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ پہ ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. اے ایمان والوں، جب تم سے کہا جائے کہ تم مجلس میں کشادہ ہو کر بیٹھو، تفسو کمانی ہے جدا جدا ہو کر، تھوڑا سا کشادہ ہو کر بیٹھنا، تو تم کھل کے بیٹھا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی اپنی رحمت کو کھول دیں گے. یفسح اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے بھی اپنی رحمت کو کھول دیں گے. اور جب کہا جاتا ہے کہ تم مجلس سے کھڑے ہو جاؤ، اگر اللہ کے نبی کی طرف سے یہ بات ہو جایا کرے تو تم پر مجلس سے کھڑے ہو جایا کرو. یاد رکھو اللہ ہی ایمان والوں میں سے جس کے درجے کو چاہتے ہیں بلند کرتے ہیں. اور تم میں جو لوگ علم والے ہیں، جو علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، فرمایا کہ اوت العلم درجات، اللہ کی جانب سے ان کے لیے الگ درجات ہیں، ان کے برابر تمہارے درجے نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں ان چیزوں کو جن کو تم کرتے ہو. خبیر کا معنی خبر رکھنے والے ہیں. اے ایمان والو، جب تم حضور کے ساتھ بیٹھ کر سرگوشی کرنا چاہو، کوئی بات چھپ کے کرنا چاہو، اپنے جی کی بات بتانا چاہو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو حضور کے ساتھ بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ بھی دے دیا کرو، کچھ صدقہ بھی دے دیا کرو، یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے. وَأَطْهَرُ، اور یہ تمہیں پاک کرنے والا ہے. فَإِن لَمْ تَجِدُوا، اگر تم سجدے کے لیے کوئی چیز نہ پاؤ تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں. کیا تم ڈر گئے کہ تم اپنی سرگوشی کے سامنے صدقے دو؟ یعنی تم صدقے دینے سے ڈر گئے؟ مطلب یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب حضور سے بات کرو تو صدقہ کیا کرو، تو لوگوں نے حضور سے باتیں کرنا چھوڑ دی. تو اللہ فرمانے کا کیا تم صدقہ کرنے سے ڈر گئے کہ تم سرگوشی سے پہلے حضور کے لیے صدقہ کرو. وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کوئی بات نہیں، اگر تم نہ کر سکو پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کر لیں گے. لیکن تم یہ کیا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ خبر رکھنے والے ہیں ان سب چیزوں کی جن کو تم کرتے ہو. تو یہ سورۃ مجادلہ ہے. پہلے رکوع کے اندر آپ حضرات نے ملاحظہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے زہار کا قصہ اور زہار کے بارے میں حکم نازل فرمایا. ایک عورت کا سوال جسے طلاق سمجھا جاتا تھا وہی آ کر کرتی ہے، حضور نے جواب میں وہی فرمایا. لیکن وہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ میں اپنے بچوں کو کہاں لے کر جاؤں، اللہ نے اپنا حکم بدل دیا دعا کی وجہ سے. آج ان ساری جو آیات مبارکہ ہیں ان کا شأن نزول کچھ واقعات ہیں. وہ ان میں واقعات یہ ہیں کہ مشرکین مکہ اور منافقین مکہ اور یہود یہ کیا کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں مجلس ہو رہی ہوتی، حضور اپنے صحابہ سے بات چیت کر رہے ہوتے تو یہ بھی ٹولیاں بنا کے بیٹھ جاتے، تھوڑا سا دور ہو کے، اور مطلب آپس میں بات چیت کرتے، ساتھ ساتھ بار بار ان کو بھی دیکھتے.
اب ایمان والے ان کو دیکھ کے سمجھے پتہ نہیں ساڑی گل ہو رہی ہے، ہماری بات ہو رہی ہے، ہمارے بارے میں کوئی ان کا مشورہ ہو رہا ہوگا. تو اس طریقے سے ایمان والوں کو تکلیف دیا کرتے. ایمان والے جو ہے ان کے بارے میں پریشان ہو جاتے. تو اللہ نے ایک تو یہ سرگوشی کرنے سے منع کیا کہ اپنی مجلسیں ایسی نہ بناؤ، چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنا لی جن کے اندر بیٹھ کر، مثال کے طور پر آپ لوگوں کا پورا ایک گروپ ہے جس کے اندر اب اس گروپ میں سے 2-3 بندے جو ہے وہ الگ ہو کے بیٹھ جائیں، اور حالانکہ باقی بھی سارے اس میں شریک ہیں، ایک ایک اس خاص میٹنگ کے لیے یا کسی بات کرنے کے لیے بلا لینا، اس میں کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ کہ دوسروں کو فیل کرانا بھی تمہیں ہم نے نہیں بلایا لیکن ہماری آپس میں کوئی بات چیت ہو رہی، اپنی اس مجلس کو خاص کر لینا اور پھر خاص کر کے پھر دوسرے کی برائیاں کرنا، دوسروں کی باتیں جو آپس میں چیزیں لینا، اور جو ہے چھپ کر جو ہے دوسروں کے عیب پوچھنا اور ایک دوسرے سے کہنا بھی یار تو راز رکھی میری گل دسی نہ کسی نے، راز رکھی پکی گل کری میں بھی تیرے راز رکھے تو بھی میرا راز رکھی. یہ ہم ایک دوسروں کو راز بتاتے ہیں دوسروں کی برائیاں کرنے کی. فرمایا کہ تم اپنے راز تو رکھوا لیے لیکن تمہیں پتہ ہے کہ اگر تم 4 بیٹھے ہو نا تو 5واں اللہ ہے، اور اگر تم 5 بیٹھے ہو تو 6واں اللہ ہے، اور اگر 7 ہو 8واں اللہ ہے. چھوٹے ہو تھوڑے ہو زیادہ ہو جتنے بھی ہو یاد رکھو ایک اللہ ہے جو تم میں موجود ہے، تمہاری ہر ایک بات سے واقف ہے. اس لیے فرمایا کہ مسلمان کو تکلیف نہ دو، اذیت مسلمان حرام ہے. اگر کسی مسلمان کو یہ محسوس ہو جائے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے عیب کو اچھالا جائے گا، میرے عیبوں کو اچھالا جائے گا، تو ایسی مجالس سے بچا جائے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان کو کسی نے دعوت دی کہ حضرت آپ کھانے پہ تشریف لائیں، تو کھانے پہ چلے گئے تو 2-3 لوگوں کو اور بھی بلایا ہوا تھا. تو ایک نے پوچھا کہ بھئی وہ دوسرا کیوں نہیں آیا، دوسرا کیوں نہیں آیا؟ تو تیسرے نے کہہ دیا، صرف اتنی سی بات کہہ دی کہ حضرت وہ تھوڑا سا موٹا ہے، چلنے میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، اس کا پیٹ تھوڑا سا وزنی ہے، تو موٹا ہے تو موٹے میں چلنے میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، تو تھوڑا سا دیر سے پہنچے گا. تو یہ بات سن کے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ سر جھکا لیا اور فرمایا کہ ستیہ ناس ہو جائے، اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا کہ تو برباد ہو جائے کہ آج صرف تجھے کھلانے کی وجہ سے ایک مسلمان کی غیبت اور ایک مسلمان کا عیب سننا پڑا، ایک مسلمان کا عیب سننا پڑا صرف تیری خاطر، تیرے پیٹ کی وجہ سے. آج میں قسم کھاتا ہوں کہ کبھی ایسی مجلس میں نہیں جاؤں گا کہ جس مجلس کے اندر کسی مسلمان کی عزت اور کسی مسلمان کی آبرو کو چلا جائے. اس چیز کا خیال کیا جائے، ایسی مجالس سے بچا جائے. صاف کہہ دیں بھائی لیکن میں اپنی مجلس میں نہ کسی کی برائی کرتا ہوں نہ کسی کی سنتا ہوں. یہ اپنا رول ہم بنا لیں، کوئی کرنے بھی لگے بھائی یار کوئی بات نہیں، چھوڑو، اچھا سوچو، کوئی بات نہیں، اچھے کی دعا کرو، اللہ اس کو اچھا کر دے. ہم بھی دعا کریں، کوشش کریں. بہت ہی زیادہ اس سے خطرات لائی ہیں تو خطرات کی بات کی جائے، اس کی عزت ہونا وہ چلا جائے. اپنے نمبر بنانے کے لیے جو ہے وہ الگ ہو کے جو ہے وہ کان میں بات ڈال دینا اور دوسروں کے بارے میں ایسی باتیں آ کے کہہ دینا کہ دوسروں کی عزت جو ہے وہ چلی جائے، میری تھوڑی سی بن جائے. لو جی یہ بندہ تمہارا بڑا خیر خواہ ہے، ہمیں جو ہے نقصان سے بچانا چاہ رہا ہے، فلاں چیز سے بچانا چاہ رہا ہے، ہمیں برائیاں آ کے بتاتا ہے. اللہ معاف کرے، ہمارے اندر بھی کچھ نہ کچھ چیزیں یہ کبھی پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن زندگی کا اصول ہم بنا لیں کہ خدا کی قسم کبھی کسی کی نہ برائی کریں گے نہ کسی کی سنیں گے. کوئی بھی آ جائے، ابھی اس نے بات شروع کی ہے تو فوری کہنے وہی دیکھیں، بلکہ فرمایا کہ لکھ کے لگا دو اپنی ان جگہوں کے اندر کہ نہ میں کسی کی غیبت کرتا ہوں نہ سنتا ہوں. اس لیے میری مجلس میں نہ کسی کی غیبت کی جائے بھائی، اور نہ کسی کی غیبت یہاں پر کہی جائے. نہ میں کسی کی بات بتاتا ہوں نہ میں کسی کی بات سنتا ہوں. میرا خود عمل اتنا کمزور ہے، میں دوسروں کی برائیاں اچھال کر، دوسروں کے عیوب اچھال کر اللہ کے ہمیں کیوں مجرم ہوں. بلکہ فرمایا کہ اگر ہاتھ جوڑ کر بھی اپنی جان چھڑواؤ اس بندے سے تو ہاتھ جوڑ کر بھی جان چھڑوا دو. بھائی میں برائی نہیں سن سکتا. اب ناراض نہ ہونا، آپ یہ برائی خود بھی نہ کسی کو کہیں، یہ خود بھی کسی سے نہ کہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک اماں آتی ہے تو کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو جب مسئلہ پوچھنے کے لیے تو بوڑھی زیادہ تھی تو بات کرتے کرتے ان کی ہوا خارج ہو گئی، زور سے آواز بھی آئی، امام صاحب نے سن بھی لیا. اماں بڑی پشیمان ہوئی کہ اتنے بڑے وقت کے امام ہیں اور مجھ سے ایسی حرکت ہو گئی ہے. تو امام صاحب نے اپنے کان پہ ہاتھ رکھا اور کان پہ ہاتھ رکھ کے اس سے کہنے لگے اماں تھوڑا سا اونچا بول، اماں تھوڑا سا اونچا بول، کئی دن سے نا میرا یہ کان سنتا ہی نہیں ہے. کئی لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں تسی ہماری سنتے ہی نہیں ہے، مجھے نا تھوڑا سا کچھ کان کا مسئلہ ہو رہا ہے. اب اماں نے یہ سن کر کہا ہو چلو شکر ہے کہ میرا ایک عیب دب گیا، ورنہ امام صاحب میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں. بس بھی اللہ ہمیں ایسا بنا دے. ہم تو جگہ تلاش کرتے ہیں،
موقع تلاش کرتے ہیں، ایسی موقع ملے، ایسی جگہ ملے جس سے برائی کی جائے، جس سے برائی ہم سنیں. سبھی ایسے فرشتے ہم کوئی نہیں ہیں، لیکن یہ کہ کوشش تو کریں، اس سے نکلنے کے لیے کوشش تو کریں. اور یہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو حاجی نمازی بھی نہ بنائیں. یہ آپ کا کرنا یہ نہ ہو کہ لو جی بہت بڑے آپ حاجی بن گئے اور آپ کو گویا کہ بڑا مقام مل گیا. نہیں، بلکہ اس جستجو میں لگیں کہ زندگی میں اگر میں نے کبھی کسی ایک حق مار دیا تو اللہ کے میں مجرم بن چکا ہوں. تو سرگوشی کرنے سے منع کیا کہ دیکھیں اگر سرگوشیاں ہوتی ہیں، کن پھوسیاں جسے کہتے ہیں اردو زبان کے اندر، 2 ہو کے 3 ہو کے بیٹھ گئے اور آپس کے اندر ایک دوسرے کی باتیں کی، تو اللہ نے اس سے منع کیا. اور ایمان والوں کو فرمایا کہ اگر تمہارے سامنے وہ کر رہے ہیں تو ان کی وجہ سے پریشان نہ ہو، ان کی وجہ سے آپ گھبرائے نہیں. اللہ آپ کے ساتھ ہے، جو کچھ بھی یہ کریں گے اللہ آپ کو آگاہ کر دیں گے، آپ کے نبی کو بتا دیں گے. اچھا پھر جو ہے وہ یہود جو ہے وہ حضور کی مجلس میں آتے تو اونچی آواز میں جو ہے سلام کرتے حضور کو، لیکن سلام نہیں کرتے بلکہ السلام علیکم کہتے. سام کا معنی ہوتا ہے تم پر ہلاکت ہو، سلام کا معنی تم پر سلامتی ہو. حضور خاموش ہو جایا کرتے. ایک بار مجلس میں آیا اور اونچی آواز میں یہی کہا السلام علیکم، حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تو سن کر غصے ہو گئی. فرمایا کہ تم پر اللہ کی ہلاکت ہو، تم پر اللہ کا غصہ ہو، تم پر اللہ کی لعنت ہو. تو کافی سارا جو زبان میں آیا حضرت عائشہ کے بول دیا. فرمایا کہ عائشہ نرمی کرو، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ غصے سے بولنے والے کو اور اللہ تعالیٰ بدگوئی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. اب نرمی کرو، اگر وہ بھی ایسا کرے ہم بھی ویسا کریں پھر فرق کیا ہوا؟ نرمی کرو، اللہ تعالیٰ کو نرمی کرنے والے لوگ پسند ہیں. اس لیے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر تم بھی ان لوگوں کی باتوں میں شروع نہ ہو جائے. ہم بھی مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، بس جو کر رہا ہے انہی کے پیچھے ہم بھی کر رہے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے جو ہے وہ ایک آج کل جو ہمارے سوشل میڈیا پہ ایک لوگو چل رہا ہے سانپ کی شکل کا جو ہے، اس کے اندر آج کل جو ہے وہ کافی زیادہ ایڈیٹنگ کے ذریعے سے لوگ جو ہے تصویریں بھی ڈال رہے ہیں. وہ بھی سانپ کا جو ہے نا، سانپ کی شکل آتی ہے، وہ ایک یہودیوں کی ایک تنظیم کا لوگو ہے. یہودیوں کی ایک تنظیم کا لوگو ہے. تو میں نے کسی سے کہا، میں نے کہا یار یہ تو کسی یہودی تنظیم کا لوگو ہے، اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ مشابہت سے بچو. انسان جس کی مشابہت اختیار کرے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو مجھے کہنے لگا کہ فلاں صاحب نے بھی ایسا کیا ہوا ہے. میں نے کہا بھی فلاں جو صاحب ہیں وہ ہمارے لیے کوئی امام ابو حنیفہ تو ہے نہیں ہے کہ ہم ان کی ابتدا کریں. ہمارے نبی کا تو ہمارے لیے آئیڈیل دنیا میں مرنے والے ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں، زندہ نہیں ہیں. زندہ لوگوں کو کبھی خیر پہ مت سمجھو، ان کو یقینی نہ سمجھو، خیر کے راستے پہ ٹھیک ہے چل رہے ہیں. اقتدا جو ہے ان کی کرو جو دنیا سے چلے گئے. حضور کی کرو، حضور کے صحابہ کی کرو، تابعین کی کریں، تبع تابعین کی کریں، اللہ والوں کی کریں، بزرگوں کی کریں. جو لوگ دنیا سے چلے گئے، جو نیک لوگ موجود ہیں ان کی محبت میں رہیں، ان سے دین سیکھیں. لیکن کامل اقتدا حضور کی ہو. جو حضور کے دین والا ہے، جو دنیا میں چل رہا، ہمارا رہنا سہنا انہی کے ساتھ، ہمارا تعلق انہی کے ساتھ، انہی سے ہم دین سیکھیں. جو حضور کے دین کو چھوڑ کر جتنا مرضی بڑا ولی ہو جائے اور وہ ہمیں دین سکھانا چاہے، ہمیں ایسا دین سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں نہیں چاہیے ماڈرن دین، ہمیں تو حضور کا دین پسند ہے. جو ہمیں حضور نے دین بتایا ہے اس کے اندر سب کچھ کامل ہے، اس کے لیے کوئی ہیچ پیچ باقی نہیں ہے. چلو جی ابھی بھی کسی چیز کی نئی ضرورت ہے، اس کے اندر ایجاد کرنے کی، نئی چیزیں ڈالنے کی، اجتہاد کر رہے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں ہے، اشتہار کر رہے ہیں. چند کتابیں پڑھی نہیں ہیں اور بیٹھ کر جو ہے وہ مجتہد ہیں اور اپنی جانب سے مسئلے بتا رہے ہیں اور لوگ ان کو کر رہے ہیں، پیچھے چل رہے ہیں. اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری رہنمائی کرنے والا کوئی عیسائی، مرزائی کوئی بھی ہے، پیچھے چل رہے ہیں بس. اور بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے بیچارے علماء کی محنت سے جب پردے کھلتے ہیں کہ بھیا جن کو تم اتنے عرصے سے سن رہے تھے وہ تو کوئی اور ہی تھے. اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان جو ہے یعنی روشنیوں کے پیچھے کون سے اندھیرے ہیں، ان روشنیوں کے پیچھے کون سے اندھیرے ہیں وہ پتہ نہیں ہوتا. صرف میں کہ مومن چکنا ہوتا ہے، وہ دیکھ کے رہتا ہے کہ میں اپنے دین کے معاملے میں دیکھ سوچ کے فیصلے کروں. میرے دین کا سیکھنا، میرے دین کا پڑھنا وہ ان ذرائع کے ذریعے سے ہو. دیکھیں دنیا میں کما رہے ہیں نا تو بڑے بہترین چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں. اچھا کہ گھر کی ٹائل بھی لینی ہو تو کئی جگہ جا کے وزٹ کرتے ہیں. گاڑی لینی ہو کتنے لوگوں سے مشورہ کریں گے. موبائل تک لینا ہو مشورہ کریں گے. اچھا جی آپ بتائیں آپ بتائیں آپ بتائیں، اور دین کوئی بھی آگے بتا دے. اور مجھے ہے اس کو دین بنا کر چل رہے ہو. بھائی یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، وہ تو آخرت کا معاملہ ہے، اور آخرت کا معاملہ تو گمبھیر ہے.
کہ دنیا میں جیسی کیسی گزر گئی گزر جائے گی، لیکن آخرت میں نہیں گزرے گی۔ اللہ پوچھیں گے بھائی عقل و شعور تو دیا تھا، عقل و شعور تو ملا تھا نا، لو جی میں تو فلاں کے صحابی تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا یہ بھی گستاخ صحابی ہے، یہ بھی صحابہ کی گستاخی کا ذریعہ ہے، یہ بھی گویا کہ ختم نبوت کہ گویا کہ دور لے جانے والی چیز ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں تو اس کو دین ہی سمجھتا رہا۔ اللہ کہتے بھی عقل و شعور ملا تھا، قرآن اور قرآن کے احکامات، سنت اور سنت کے احکامات موجود تھے۔ میں کہ جب سرگوشی کرو تو یاد رکھو وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اپنی مجلسوں میں نیک باتیں کرو، ایک دوسرے کو دین کی باتیں کرو، بیٹھ گئے بات کرنے کے لیے نیک بات کرو، کوئی دین کی بات کرو، تقوی کی بات کرو، اللہ کے نبی کی نافرمانی کی بات نہ کرو۔ پھر آگے فرمایا کہ جس مقام پہ مرضی پہنچ جاؤ۔ اصل میں یہ اس میں کچھ آیات کا شان نزول یہ بھی بنا کہ کچھ حضرات صحابہ کرام بدر کے حضور کی مجلس میں آئے، دیکھا کہ حضور کی مجلس میں بھرا ہوا مجمع، تو حضور نے کہا بھی اپنے بھائیوں کو بیٹھنے دو۔ تو اس وقت جو سامنے یہود ان میں سے جو منافقین میں بیٹھے ہوئے تھے تو اونچی آواز میں کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کون سا انصاف ہے، ہم پہلے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں پہلے بیٹھنے دیا جائے۔ فرمایا کہ چاہے آگے بیٹھو چاہے پیچھے بیٹھو، اصل تو دل کی بات ہے کہ دل آپ کا کہاں لگا ہوا ہے، دل کی بات ہے کہ دل کہاں لگا ہوا ہے۔ اگر دل ان کے ساتھ دل کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو پھر چاہے وہ دور بھی ہیں، چاہے انہوں نے حضور کا دیدار نہیں کیا، چاہے انہوں نے حضور کا دیدار بھی نہیں کیا، حضور ان کے جسم کی نشانیاں بھی دنیا میں بتا کر چلے گئے۔ اگر کسی کی ملاقات ہو اس کو اویس سے میرا سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ اویس میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ اللہ اویس سے ان کی دعا کی برکت سے قبیلہ مضر، قبیلہ ربیہ کی بکریوں کے بالوں کے برابر میری امت کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالیں گے۔ حالانکہ اویس تو گیا بھی نہیں، محبت کہاں ہے؟ دل سے محبت ہے، مجلس میں نہیں گئے۔ امت کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے مقام وہ دے دیا کہ صحابہ زیارت میں پہنچے۔ میں کہ قربت دور ہونا کوئی نہیں ہے، بس آپ کا دل کا لگاؤ ہونا چاہیے۔ اللہ والوں کے گھٹنوں میں بیٹھے ہیں، اگر دل میں نفاق ہے، دل میں غلاظتیں ہیں، پھر قدموں سے بھی کچھ نہیں ملا کرتا، ایسی صحبتوں سے کچھ نہیں ملتا کہ ساری زندگی قدموں میں گزار دی لیکن دل کے اندر منافقت تھی، دل کے اندر غلاظت تھی، دل کے اندر وہ سب کچھ تھا، اور کئیوں کو جگہ بھی نہ ملی، وہ بیچاری ساری زندگی دور رہے اور ان کا مقام وہ پہنچا اللہ اکبر کہ دنیا میں سب کو کراس کر کے چلے گئے۔ تو ایک تو جو ہے اللہ نے ان کو ملامت کر کے کہا کہ جن کو تم چھوٹا سمجھ رہے ہو نا، یہ سادہ سیدھا مسلمان ہیں، یاد رکھو یہ بدر والے ہیں۔ اور میں نے بدر والوں کے بارے میں کہا ہے یا اہل بدر، اے بدر والوں تم جو بھی کرو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، ان کو تم حقیر نہ سمجھو، ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، علم والوں کی قدر کرو، علم والوں کی عزت کرو، اس لیے کہ خدا نے ان کو درجہ دیا۔ جاننے والے نہ جاننے والے برابر نہیں ہیں، لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جاننے والے نہ جاننے والے برابر نہیں ہوتے، اس لیے کہ یہ بدر میں حضور کے ساتھ رہے، ان کو مقام خدا نے دیا، جن کو خدا نے مقام دیا ہے ان کو عزت دینا، ان کو احترام دینا تمہاری بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ اب یہ آ کر جان بوجھ کے حضور کی مجلس میں بیٹھ جاتے، لمبی لمبی گپیں حضور سے مارنا، حضور کو بھی ناگوار ہوتا تھا، بیچارے غریب مسلمان، وہ بھی آ کر کے مسئلے پوچھیں، یہ جان بوجھ کر حضور کے ساتھ باتیں لمبی کر دیتے۔ اب اللہ نے حکم نازل فرمایا کہ بھائی اگر آج کے بعد کسی نے حضور سے بات کرنی ہے تو بات دینے سے پہلے صدقہ کرے۔ اب چونکہ ایمان تو دل میں ہے نہیں ہے، منافقت ہے، اور پھر اوپر سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا بھی مطالبہ آ گیا تو فوری طور پر تتر بتر ہونا شروع ہو گئے۔ اور وہ جو مخلص ایمان والے تھے وہ حضور سے باتیں بھی نہیں کرتے اور اس سے پہلے کتنی بار صدقہ دے چکے، اور کہا کرتے یا رسول اللہ، اللہ نے تو ہمیں آپ کی ملاقات کا اور آپ سے محبت کرنے کا ایک اور انداز بھی بتا دیا، آپ کا احترام اور بتا دیا کہ ہم آپ سے بات کرنے کے لیے بھی صدقہ دیں۔ یا رسول اللہ ہماری جانیں آپ کے لیے فدا ہیں، ہمارا سب کچھ آپ کے لیے فدا ہے۔ اور جو دو نمبری وہ فصلی بٹیر تھے وہ سارے اڑ گئے۔ اللہ ان کے بارے میں کہا کہ تمہیں یہ ڈر ہے کہ تم صدقہ دو گے اس لیے بھاگے ہو، ڈرو نہیں، اپنے دل کو سلامت کر کے اللہ کی بارگاہ میں آؤ، توبہ کر لو، اللہ پھر بھی تمہیں معاف کر دیں گے اور پھر بھی تم سے درگزر کریں گے۔ ہاں نماز اچھی پڑھو، پھر یہ صفت بتائی ایمان کی
کہ اگر کسی مسلمان کو اچھا دیکھنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو اس کی نماز کیسی ہے. اگر کوئی اچھی نماز پڑھتا ہے تو اس کو بھلا سمجھو، مسجد میں جانے والے کو بھلا سمجھو، اس لیے کہ وہ ہر وقت خدا کی رحمت میں ہے. کسی وقت بھی خدا کی رحمت اس کے لیے اوپر تک لے کے جا سکتی ہے. اس لیے فرمایا کہ اللہ کے گھر میں جانے کی عادت بناؤ. اللہ کے گھر میں جانا عبادت ہے. اللہ کے گھر میں جانے کی عبادت کو نہ چھوڑو، اس لیے کہ وہ ساری کی ساری رحمت ہے. اور اللہ اکبر، جن کو ماشاءاللہ اس کا شوق ہوتا ہے ان کو آپ منع بھی کر دیں گے پھر بھی منع نہیں ہوتے. ان کو منع بھی کر دیں گے پھر بھی منع نہیں ہوتے. ہمارے جیسے جو فصلی بٹیرے ہیں، تھوڑا سا آج کل حالات بنے، ہم نے تو مسجد کے دروازے ہی چینج کر دیے، پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے وہ ایک صاحب کرنے لگے وہی دیکھو جمعہ فرض کوئی نہیں اس حالت میں، اللہ نے معاف کر دیا ہے. زندگی بچانا فرض ہے، جمعہ فرض کوئی نہیں ہے. تو میں نے کہا بھائی جس خدا نے جان دی ہے وہ خدا مسجد میں رکھ کر بھی محفوظ کر سکتا ہے، وہ خدا بازاروں کے اندر بھی محفوظ رکھ سکتا ہے. احتیاط کرو لیکن عمل کو اتنا کمزور نہ سمجھو، اللہ کی ذات کو اتنا کمزور نہ سمجھو. اللہ تعالیٰ جو زمین کا مالک ہے وہ آسمان کا مالک بھی ہے، سب قوتیں اس کے ہاتھ میں ہیں. اور خدا کے در کو چھوڑ کے دنیا جہان میں کہاں صحتیں تلاش کرتے؟ دنیا جہان میں کہاں تمہیں عافیت ملے گی جب اسی کا در ہی چھوڑ دیا؟ صحت اسی سے آنی ہے، راحت اسی سے آنی ہے، سب کچھ اسی سے آنا ہے. ہم تو ڈر کے مارے اسے باغی ہو گئے، ہم نے اس کے در ہی جانا چھوڑ دیا. ٹھیک ہے ہم احتیاط ضرور کریں لیکن اپنی محبت کے لیے جایا کریں، اور اپنی محبت کے لیے ایک دل میں ایک امنگ ہونی چاہیے. اللہ ہمیں معلوم ہے ہم سے گستاخی ہو رہی ہے، کمی ہو رہی ہے، آپ ہمیں معاف کر دیں. ہمیں محروم نہ کریں، ہمیں محروم نہ کریں. ہم آپ کے در کے غلام ہیں، ہمیں اپنے غلاموں میں شامل کر دیں. انشاءاللہ ندامت کہ جب الفاظ زبان سے نکلتے رہیں گے اللہ پاک اپنی محبت والا معاملہ کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.